السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکانومی کی، اور اکانومی کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی۔ اکانومی پہ بات کرنا یقیناً بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سال جس مشکل دور میں سے ہم گزرے، اس کا جو ہماری اکانومی پہ امپیکٹ آیا ہے، پہلے جو 5 ماہ تھے، مارچ سے لے کے آنورڈز جولائی تک، وہ بڑے مشکل تھے اور آزمائش میں سے ہم سب گزرے۔ اور پھر اس کے بعد ریوائیول شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیکٹرز میں دوبارہ سے اکانومی ہماری روٹیشن میں آئی، یہ پہیہ دوبارہ سے چلنے لگا۔ اور پھر جیسے ہی موسم سرما کی آمد تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو سامنے آئی، کہ جہاں پر کیسز 400 500 600 پر آن 24 آورز رپورٹ ہو رہے تھے، وہ ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کا جو انکریز ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ 800 1000 1500 2000 3000 تک گیا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک بار پھر اس میں ڈپ نظر آ رہا ہے، لیکن اس ڈپ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب بس یہ اب دوسری ویو بھی ختم ہونے کو ہے، ہم نے اب ایک دفعہ پھر اس کو شکست دے دی ہے، ہم نے ایک دفعہ پھر اس سے جان چھڑا لی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے اسی روٹین پر آ جائیں گی کہ جہاں پر اگست میں تھیں یا مارچ میں اس وائرس کے پاکستان پہنچنے سے پہلے تھیں۔ اب جس طرح سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دس از دا نیو نارمل۔ تو اب اس نیو نارمل میں اکانومی کہاں ہے، آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس وائرس کی ویکسین کو لے کر آنے والے دنوں میں کیا خبریں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، اور افواہیں نہیں، ویل ٹاک اباؤٹ فیکٹس ان دا پروگرام، بیکاز ہم کسی کو مس لیڈ یا مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے ذہن میں ہم کوئی ایک ایسی بات ڈال دیں کہ جس کو وہ بنیاد بنا کر جس سے خدا نخواستہ ان کا نقصان ہوا۔ آج کے پروگرام میں جی ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ویری سینئر اکانومسٹ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ سلمان شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عثمان نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اینڈ یور پارٹیسپیشن واز ویلیوبل دین اینڈ آئی ایم شیور اٹس ویلیوبل ٹوڈے ایز ویل۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر، اکانومی کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جس میں ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں ویکسین لگنا شروع ہو چکی ہے، اور یورپین یونین میں بھی جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ ٹریڈ بھی روک دی گئی، اور بھی کئی ممالک ہیں، تقریباً کوئی 40 ممالک ہیں جہاں پہ برطانیہ کا ٹریڈ جو ہے وہ اب نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن ان دیٹ کانٹیکسٹ ہمارے ہاں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اکانومی ہماری کہاں پر؟ ہماری اکانومی جو ہے ماشاءاللہ، کیونکہ شروع میں تو ہم ایک بہت بڑے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ IMF پروگرام جب ہم نے کیا ہے، اس وقت تو پاکستان بالکل بینکرپسی کے دھانے پہ کھڑا تھا، اور اس کی وجہ سے اب ایک بڑا سخت IMF پروگرام ہمیں کرنا پڑا، جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس نے 3 سال چلنا ہے، ایون دو ابھی تھوڑا سا وہ سسپینڈ ہے کورونا کی وجہ سے۔ آپ کی انرجی جو ہے وہ مہنگی ہوئی، آپ کا را مٹیریل جو امپورٹڈ تھا وہ مہنگا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ کے لیے ایکسپورٹس کے لیے کمپیٹیٹیونیس بنی، اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک چیز بنی، بٹ اس میں لیگ آتا ہے۔ تو اب یہ سچویشن تھی کہ آہستہ آہستہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت بہتر ہونی شروع ہو گئیں، کیونکہ کورونا کی وجہ سے ٹریولنگ ذرا مشکل ہوئی، تو وہ پیسے جو اوورسیز پاکستانی سے انہوں نے زیادہ بھیجنے شروع کر دیے، اور اس طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان نے کچھ ایڈجسٹمنٹس بھی کی، کہ جس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خاصی ایک بوسٹ آئی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے ہوم ٹیکسٹائلز میں پرٹیکولرلی بڑی ایک جمپ آئی۔ تو آئی تھنک ایک بڑی پازیٹیو ڈائریکشن میں اکانومی ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے چل رہی ہے۔ پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہم نے اس میں خاصی انویسٹمنٹس، کنسیشنز دی گئیں، انسینٹیوز دیے گئے، جس کی وجہ سے اس میں بھی ایک تیزی آ گئی ہے، اور ایک کنسٹرکشن جابز جو ہیں وہ تقریباً 30-35 انڈسٹریز میں ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں، مثلاً سیمنٹ ہے، سریا ہے، دوسرے بلڈنگ مٹیریلز ہیں، لیبر ہے، اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر، سب کی یہ ڈیمانڈ جو ہے خاصی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اسپیشلی گورنمنٹ میں مشکل کام کرنے سے ڈرتی نہیں ہے، جو چیز مشکل ہوتی ہے اور جو پولیٹیکلی
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. یہ گورنمنٹ نے شو کیا ہے کہ وہ مشکل کام بھی کر لیتے ہیں بشرطے کہ وہ اکانومی کے لیے کچھ اس میں بہتری آئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کاسٹ ڈی ریگولیشن بھی خاصی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی ڈی ویلیویشن تھی یہ بڑا مشکل بات تھی. لیکن سلمان شاہ صاحب آپ نے ابھی جو اس کی وجہ سے انفلیشن بھی آئے گی. آپ نے کچھ پوائنٹ آؤٹ ابھی کروایا ہے، آپ نے ابھی کچھ پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے کہ ہماری فارچونیٹ چیزیں یہ ہیں کہ ہماری کورونا سائڈ پہ جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی بہتر ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھی مانتی ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے کورونا کے بھی قابو پایا اور ایک اکانومی کو اس طرح سے گرنے نہیں دیا جیسے کہ دوسرے بہت سے ممالک میں ہوا ہے، اور پرٹیکولرلی یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اور بھارت میں اکنامک ڈپ جو آیا وہ بہت شدید آیا ہے، اور اس طرح کا اکنامک ڈپ پاکستان میں نہیں آیا. سو آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ڈیفینیٹلی بن رہی ہے کہ اس وقت ہم انٹرنیشنلی بھی کمپیٹیٹیو ہیں اور ڈومیسٹک امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہمارے لیے اچھی ہے. ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں. جہاں پہ کرونا کا کوئی امپیکٹ ہے وہ زیادہ تر ہماری انٹرٹینمنٹ بزنس جس میں ریسٹورینٹس اور اس قسم کی چیزیں ہیں، شادی گھر ہیں، وہاں پہ پرابلمز ہیں. لیکن پروڈکشن سائڈ پہ، مینوفیکچرنگ میں، ایگریکلچر میں اور بہت سی سروسز میں ابھی تک اکانومی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کورونا کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. ڈاکٹر عثمان، کورونا کی وبا کو لے کر اس مصیبت کو لے کر کہ جس میں ہم اس پورے سال میں ہم گزرے، اب یہ سال انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اب یہ ختم ہونے کو ہے، تو کیا ہم سمجھیں کہ ہم اس میں سے اب آہستہ آہستہ وی آر کمنگ آؤٹ آف اٹ، اور سن 2021 ول بی اے کرونا فری ایئر، یا ابھی وی اسٹل فار فار اوے اینڈ اٹس اے لانگ جرنی؟ سر تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین. سب سے پہلے تو بلکہ نئے سال کی آپ کو بھی اور سب کو نیک تمنائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کرونا فری تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسے کہہ لیں کنٹرولیبل ایئر، کہ ہم اس میں کرونا کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ورسٹ ایئر از اوور. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلی یا آخری وبا نہیں، اس جیسی کئی وبا کا آنا مسئلہ نہیں ہے. ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ، یا اس سے کس طرح لڑنا ہے، دیٹ از دا ریئل چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، کہ ہم نے اس سے آئندہ نسلوں کو یا اپنے آپ کو آنے والے سالوں میں کس طرح محفوظ رکھنا ہے اس جیسی یا اس سے ملتی جلتی وباؤں سے. تو اس کے لیے ہمیں آئی تھنک کہ لانگ ٹرم پلاننگ کی اگلے سال کے لیے ہمیں کچھ آبجیکٹیو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا صحت کا نظام، پبلک ہیلتھ کا نظام اور پرائمری ہیلتھ کیئر کا نظام، آئی تھنک ہمیں اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے. اٹ نیڈز انویسٹمنٹ ان اٹ ناؤ. ٹھیک ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری وغیرہ یہ سب چیزیں ملک کی بزنس کو چلانے کے لیے اہم ہیں، لیکن عوام کی صحت جو ہے وہ ہوگی تو آگے کوئی چیز چلے گی نا جی. تو میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب پبلک ہیلتھ پہ، عوام کی صحت پہ ایک انویسٹمنٹ کی جائے. ان کو ایسی مواقع دیے جائیں کہ وہ اپنا ایک باعزت طریقے سے ہسپتالوں میں علاج کروا سکیں، اپنے ان کے گھروں کے قریب کچھ سہولیات میسر ہوں. انہیں یہ نہ کہا جائے کہ لول ہے جو، یا مطلب جو ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس نوشن کو، ہمیں نئے سال کی ایک ریزولوشن جو ہے وہ یہ عثمان صاحب، کیا یہ درست ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو کا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ برڈ ہے، اپ ورڈ ٹرینڈ ہے، گراف اوپر کی طرف ہے، اب وہ گراف نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا؟ جی بالکل ایسا ہی. اب آئی تھنک وی کین کمفرٹیبلی سے کہ سیکنڈ ویو کی جو پیک ہے وہ آ چکی ہے، اور وی آر ناؤ گوئنگ ڈاؤن. سو ہوپ فلی یہ ڈیتھ ریٹ البتہ 1-2 دن ایسے رہے گا، کیونکہ ابھی 111 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی، بٹ اٹ ریفلیکٹس دا کیسز جو کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب اگلے کچھ دنوں میں یہ ڈیتھ کا نمبر بھی وہ کم جائے گا. میرے خیال میں جو لاسٹ جون میں 153 ور دا ہائیسٹ ڈیتھ ریکارڈ ان دا فرسٹ پیک، اب 111 ہے، لیکن امید یہی ہے
کہ یہ اب اس سے کم جاتا جائے گا. البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی تیسری ویو یا مطلب اس جیسی ہی چھوٹی چھوٹی ویوز شاید آتی رہیں. میرا تو صرف یہ ماننا ہے کہ جی وبا کا مقابلہ ہم نے اس جیسی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی اور وبا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ کرنا ہے. ہم ذرا نا سر بس اللہ توکل جو ہے یہ کچھ کہہ لیں کہ ایک نیچرل طریقے سے ایک اس وبا کا کنٹرول ہوا ہے. اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو بہت سائنٹیفک بنیادوں پہ کنٹرول کیا ہے تو ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ اب جو گراف ہے اب اوپر جانے کے بجائے اس میں ڈپ آ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال جڑا ہے, اور وہ سوال کیا ہے وہ اس پر ہم ڈاکٹر عثمان سے ان کی رائے جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا سر؟ جی. سوال آپ سے میں نے جو پہلے پوچھا تھا اس کو میں دہرائے دیتا ہوں. آپ نے جو ہمیں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری اکانومی امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے یا تمام تر پریشرز کو سسٹین کر رہی ہے, اور اچھی خبریں ہمیں ٹیکسٹائل سے اور دیگر کچھ سیکٹر سے سننے کو مل رہی ہیں, تو کیا اس کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ کو دیں گے, یا یہ خود سے ہو گیا؟ یہ خود سے ہونے والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کرونا کی وجہ سے ٹریولنگ کم ہوئی تو پھر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیز نے زیادہ زیادہ پیسہ پاکستان بھیجا, ریمیٹنسز میں ہمارا اضافہ ہوا, تو کیا یہ آٹومیٹکلی خود سے ہو گیا یا گورنمنٹ ہیز ٹو بی گیون دا کریڈٹ فار اٹ؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ کرونا کی ہینڈلنگ جو ہے یہ بڑی افیکٹولی کی گئی ہے, اور سب سے پہلے NCOC بنائی گئی, بہت جلدی بنائی گئی. پورے ایک ٹریکنگ سسٹم بنایا گیا جس کے تحت پورے ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کیا گیا, ٹریس بھی کیا گیا, لاک ڈاؤنز بھی کیے گئے, اسپیسیفک لاک ڈاؤنز بھی کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ہاسپٹلز میں ایک ماسک بھی نہیں تھا جب کرونا آیا. بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پراپر PPE بھی ہو گیا, وارڈ اسپیشلائز وارڈز بن گئے ہیں, اوور نائٹ بڑے بڑے جو کرونا کے لیے بیڈس بنائے گئے, وہاں پہ ان کے لیے انتظام کیا گیا. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی اور اس کو سائنٹیفکلی ہینڈل کیا گیا. یہ جو نوشن ہے کہ نہیں یہ خود بخود کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, لیکن اس میں ہمت کی گئی ہے گورنمنٹ نے بھی اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ قابو میں ڈیفینیٹلی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریفارمز کی گئی ہیں پرٹیکولرلی جس کی وجہ سے اکنامک ریوائول کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے, بہت انٹینس گورنمنٹ کی ڈسکشنز بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوئی ہیں. بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس میں بے شمار اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ آگے سے بہتر ہوا ہے. اور جو آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ پارٹنرز جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آن لائن ہیں, اور آپ کی جو پالیسیز ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے ان کے ساتھ جو ڈسکشنز وغیرہ ہوئی ہیں اس میں اس گورنمنٹ نے جس طریقے سے مشکل کام کیے ہیں پہلے کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے ہمارے پاس. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ ہمارا پرائمری سرپلس ہے, اور وہ سٹیبلٹی کی انڈیکیشن ہے. بہت بڑی یہ بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں جس میں آپ یہ سمجھیں بات ہو رہی تھی کہ 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا یا 250 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, اس طرح سے نہیں ہوا, اور ایک سٹیبلٹی آئی ہے. انفلیشن بھی آئی ہے, لیکن انفلیشن کوئی 20-25% والی انفلیشن نہیں آئی, لیکن ظاہر ہے کہ انفلیشن جب آتی ہے تو وہ بہت بے رحم ہوتی ہے اور غربت میں اضافہ کرتی ہے, اور وہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ گورنمنٹ کو لینی پڑی. لیکن یہ ایک ڈیٹ ٹریپ میں جو اکانومی ہوتی ہے اس میں یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایک ہمارے ملک میں آپ یہ سمجھیں کہ 100 ارب
US डॉलर्स का आपका ऊपर कर्जा है, जी जो बहुत बड़ा कर्जा है इस इकोनॉमी के लिए, और तकरीबन हर साल आपको 10 से 15 अरब डॉलर जो है वो वापस करना होता है या उसको रीफाइनेंस करना है। सो इसके लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और इसके लिए IMF जैसे इदारों के साथ राब्ता बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उनके साथ आपका राब्ता बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये एक प्लान के मुताबिक हो रही हैं और एक मुश्किल हालात में हो रही हैं, और आई थिंक कि गवर्नमेंट को कम से कम क्रेडिट जाता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सलमान साहब, आपने अभी डॉलर के रेट की बात की है, 160 के करीब करीब है अभी। जिस तरह थर्सडे को जब मार्केट क्लोज हुई तो 160 रुपए 31 पैसे पे था। क्या इसमें आपको कमी होती हुई नजर आ रही है, और अगर होगी तो कब तक होगी? देखें, एक बात तो ये है कि ये 165 और मतलब अपनी पीक से ये नीचे भी आया है, और अब जिस तरीके से आपके करंट अकाउंट सरप्लस जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि खासी स्टेबिलिटी रहेगी, अनलेस कोई एक्सटर्नल शॉक सडनली आ जाता है कि ऑयल प्राइसेस या कोई इस किस्म की चीजें एकदम ऊपर चले जाएं, या फिर बिल्कुल ट्रैवल बंद हो जाए, आपकी शिपिंग बंद हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो डिसरप्ट करे, तो वो अगर नहीं होती तो फिर ये स्टेबल रहेगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें जो पहले 8% GDP का हो जाता था वो वाला सिनारियो नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ये करंट अकाउंट सरप्लस जो है ये हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन अगर प्रोडक्टिव चीजों में जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मशीनरी इंपोर्ट होनी शुरू होगी, तो ये इंडिकेटर्स होंगे कि अब इकोनॉमी जो है एक स्टेबल तरीके से ग्रोथ के मोड में आती जा रही है। ठीक, उस्मान साहब आपकी तरफ आते हैं। कोरोना वायरस पर अभी आपने वक्फे से पहले ये कहा था कि अब वो जो एक अपवर्ड ट्रेंड था, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा था, अब उसमें डिप आ रहा है। जब कोरोना वायरस शुरू में आया तो इस पूरे वायरस के पीक को जो है वो इसके साथ मंसूब किया गया, या इसके कम होने को इसके साथ जोड़ा गया कि जी गर्मी जैसे बढ़ेगी तो ये वायरस जो है ये कम हो जाएगा और इसकी जो तादाद में इजाफा हो रहा है वो नहीं होगा। फिर जब अब ये सेकंड वेव आई तो उसको सर्दी के साथ जोड़ा गया कि जी जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो सर्दी के बढ़ने के साथ इसमें इजाफा होगा और तेजी से इजाफा होगा। अभी उस तरह से सर्दी आई नहीं है, मतलब है जरूर मुल्क के शुमाली इलाका जात में तो ठंड है, लेकिन उसके अलावा पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं या सिंध में चले जाएं कि वहां पर अभी उस तरह से सर्दी नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें डिप आ रहा है, तो क्या अब वो सर्दी जब बढ़ेगी तो कहीं अब हम इस डिप को डिप ही कंसिडर करें, या सर्दी बढ़ने से ये बढ़ भी सकता है? आपकी बात के कोरोना का जो वायरस की जो सेकंड पीक की डिपिंग है, इसका क्या मौसम से तल्लक? कोरोना वायरसेस अमूमी तौर पे सर्दियों में ही नमू पाते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये एक नया वायरस है। बैट वायरस से जो आप, बल्कि नाजरीन की मालूमात के लिए कि ये एक चीन का जो एक सरहदी सूबा है, यूनान के नाम से शायद, उसके जी हाँ, उसमें काफी वो एक जंगलों वाला एरिया है जिसमें डीप केव्स हैं, जहाँ ये जो हॉर्स शू बैट्स हैं, चमगादड़ों की एक खास किस्म है जो कि उधर वो रहती हैं, और उधर से चीनी माहिरीन ने ये कोरोना वायरसेस मतलब उनसे डिस्कवर किए, अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए, और अब तक 273 के करीब वायरसेस जो हैं वो लेबॉर्ट्री में उन्होंने आइसोलेट कर चुके हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम। तो एक तो ये बात कि दिस इज वन ऑफ देम, आप ये बताना चाह रहे हैं कि और भी इस तरह के वायरसेस हैं? बिल्कुल, 293 viruses, corona viruses, which have been isolated from the bats and which have been actually even उनको म्यूटेट भी किया जाता है ताकि वो देखा जाए कि अगर ये इंसानों में आए तो इनका मुकाबला किस तरह करना। तो एक तो ये बात कि ये एक नया वायरस जो कि इंसानी पॉपुलेशन ने एक नेचर में जब वो इंटरफियर किया, नेचर एक्चुअली फॉट इट बैक। एक मतलब ऐसी बात है जब इंसानों ने एक कुदरती एक हितों में अपना एक कदम रखा तो
वो एक असर तो ज़रूर पड़ता है। तो वो जो वायरस है ये नया है हमारे हित्ते के लिए, इंसानों के लिए भी। टेम्परेचर से इसका कोई लिंकेज एज सच अभी तक सामने नहीं आया, बल्कि गर्मियों में ये बढ़ा था। अभी ये सर्दियों में इसकी जो स्ट्रेन है ये यूरोप साइड पे तो ज़रूर ज़्यादा वो बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस नई स्ट्रेन का एक तो वैसे भी टेस्ट, ये इसलिए मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैंने इसको जोड़ा इस बात से, ये ठंडे मौसम के साथ इसलिए इसको कनेक्ट किया कि यूरोप में, वेस्ट में जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है, वहां पर मौसम बहुत सर्द है, तो वहां पर तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है, और बल्कि पहले से ज्यादा हुआ है। तो इसलिए ये कि हमारे यहाँ अभी तो उस तरह से वो ठंड नहीं है। मेरा ख्याल में उम्मीद है कि ये बढ़ेगा नहीं, इंशाल्लाह। जी, हम एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम डॉक्टर सलमान शाह साहब से इंपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि जो इंपोर्ट्स में डिलेज हुए हैं इससे हमें कितना नुकसान हुआ है, कितना फर्क पड़ा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सलमान शाह साहब, इंपोर्ट पे डिले हुए हैं, जो सामान इंपोर्ट होना था उसमें काफी ताखीर हुई है, लोगों की शिपमेंट्स डिले हुई हैं, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है उसका हमें? देखें, इस तरह से तो आप नहीं कह सकते कि कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि आपकी यहाँ पे उन चीज़ों की हो सकता है डिमांड उस तरह से ना हो जो कि जिसकी बेसिस पे वो इंपोर्ट्स होती हैं। लेकिन हमारी एनर्जी सेक्टर जो है वो खासा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है कि हमारे मुल्क में इंपोर्टेड एनर्जी है, और इंपोर्ट्स में कोला भी है, गैस भी है, ऑयल भी है, और इन चीज़ों को हमने एक सेक्टर जो है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, ये एक हमारा सिक सेक्टर है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तान में मिलती है, और वो हमें अनकम्पेटिटिव कर देती है। हमारी इंडस्ट्री को इतनी महंगी जब एनर्जी मिलती है तो वो इंटरनेशनली अपनी मार्केट्स को नहीं सेटिस्फाई कर सकते, और इसलिए इस पूरे सेक्टर की रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो बहुत मुश्किल भी हैं, क्योंकि हमने एनर्जी सेक्टर में बहुत लंबी मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जो बड़े हमारे मफाद में, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमारे मफाद में नहीं है, जी हाँ। लेकिन उनसे छुटकारा भी नहीं है आपका, क्योंकि आप उनमें फंसे हुए हैं, और वो महंगी बिजली जब बनती है तो हर एक को उसका इम्पैक्ट आता है, और उसकी वजह से इकॉनमी में कम से कम मेरा ख्याल है 2 से 3% GDP के मुताबिक वो कमी आती है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे चले गया है, और उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है। तो नंबर 1 इस वक्त जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो वो हमारी एनर्जी सेक्टर है, और उसमें जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कंपटीशन लाने की बहुत ज़रूरत है। उसमें आप देख रहे हैं बहुत से कार्टेल्स भी हैं, माफियाज भी हैं, और कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की हैं, रिपोर्ट्स ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, ऑन गैस, ऑन पावर, ऑन कोल, एवरीथिंग, और वो उसको चेंज करने में जो है बहुत मुश्किल से वो चेंज होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है। सो आई थिंक उसके ऊपर आपको बड़ी कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, और ये अब नंबर 1 प्रायोरिटी गवर्नमेंट की बन चुकी है कि इसको जल्दी से जल्दी। ठीक, सलमान शाह साहब, 2 सवाल जो कि व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवाम की नज़र से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक तो ये कि क्या आपको लग रहा है कि बिजली या गैस आने वाले अरसे में सस्ती होगी, और क्या पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी? देखें, असल में दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिजली बहुत सस्ती होती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है वो रिन्यूएबल्स में जा रही है। सोलर पावर आ रही है, विंड पावर है, और फिर हाइडल भी है हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कई सालों से ऑल्टरनेट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कोई नहीं दिया,
آج میں دیکھیں اگر آپ سروے کریں تو دنیا میں سولر پاور جو ہے وہ کوئی 1.5 سینٹ کے قریب بجلی بن رہی ہے، اور ہماری بجلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 15 سینٹ 20 سینٹ تک کی بن رہی ہے، جو تیل گیس یا کولے پہ بنتی ہے. سو ہم نے وہ نظام جو سولر کا ہے اس میں بہت دیر کر دی ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے ہمیں سولر کی طرف سوئچ کرنا چاہیے تھا، ہمیں ہائیڈل کی طرف سوئچ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم تھرمل پاور میں فاسل فیول کی پاور میں پرسسٹ کرتے گئے. اس میں ان کی لابیز بھی تھیں جنہوں نے اس کو چینج نہیں ہونے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ ایک قسم کی آبسولیٹ ٹیکنالوجی میں پھنس گیا ہے، اور اس کو موو کرنا پڑے گا ٹو سولر اینڈ رینیویبلس، جو اگلے چند سال لگیں گے اس کو کرتے میں، لیکن اس کی جو شروعات ہیں وہ ہو چکی ہیں. اور اب اس کو تیزی سے ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے شہر جو ہیں وہ بھی سولر پہ چلے جائیں، ہماری بلڈنگز جو ہیں وہ بھی سولر پہ چلے جائیں، سکولز. اس طرح سے آپ سولر کو پروموٹ کریں تو آئی تھنک کہ ہم اس سے نکل اور آئیں گے. فیول کی پرائسز میں کمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں فیول پرائسز ڈپینڈ کرتی ہیں بیکاز اٹ از امپورٹڈ، اور وہ انٹرنیشنل پرائس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور جس دن وہ آپ کانٹریکٹس جو کرتے ہیں وہ جب ڈلیور ہوتے ہیں تو اس کی ایک لینڈڈ پرائس بنتی ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک سلیب ڈفرنٹ سلیب ٹیکسز کے ہیں جو اس سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. سو ٹو تھنک کہ فیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا پرائس، وہ ڈپینڈ کرے گا انٹرنیشنل پرائس پہ. انٹرنیشنل پرائس پہ. اور انٹرنیشنل پرائس میرا خیال ہے کہ نیچے ہی آئے گی، اوپر نہیں جائے گی، کیونکہ بڑی تیزی سے دنیا جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہی ہے. اور سولر کے ساتھ پھر یہ ساری جو نظام ہے آپ کا تیل بیسڈ نظام، وہ پھر ایک ہسٹری کا حصہ بنتا جائے گا. بلکہ فیوچر پہ اگر بات کریں تو فیوچر میں تو اب یہ الیکٹرک کی بات ہو رہی ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں کہ یہ فیول پہ ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے اور الیکٹرک پہ چلے جائیں، اور ویسے بھی انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بہت اچھا اور ہے. وہ الیکٹرک بھی آپ کو سولر الیکٹرک کرنا پڑے گا، پھر بات بنے گی. سولر الیکٹرک. ویری ویری ویل جی. عثمان صاحب، جو سٹرینز کی بات ہم کر رہے ہیں، برطانیہ میں یہ ایک نیا سٹرین جس کی وجہ سے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ جی وہ یورپین یونین نے بند کر دیا ٹریڈ، 40 ممالک ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کی طرف سے نہ کوئی آئے گا اور نہ آپ کی طرف کوئی جائے گا. تو یہ جو سٹرین برطانیہ میں ایک نیا نکلا ہے کرونا کا، یہ کیا ہے؟ ایک نہیں بلکہ 2 سٹرین نہیں دریافت ہوئی ہیں. یہ تقریباً 70%، 60 to 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ لیتھل بھی اتنا ہی خطرناک ہے یا نہیں. تو ابھی صرف اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے، ابھی اس سے کوئی ادھر شرح اموات میں کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. ہر وائرس دیکھیں عمومی طور پہ اپنی شکل بدلتا ہے، وہ جب آئے گا اس کے بعد کچھ عرصے میں انسانی پاپولیشن میں وہ ایک سماج میں ڈلتا جائے گا، اپنا اثر کھوتا جائے گا. تو وہ ایک میوٹیشن ہونا ایک نارمل پارٹ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں فیئرفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ہمیں اس سے ورس کی ضرور تیاری کرتے رہنا چاہیے. بس یہ میرا ایک آج کا جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں 2021 کو اس سے ورس کی تیاری کے لیے ایک سال کے طور پہ منانا چاہیے، بلکہ اور اسی وجہ سے ہیلتھ سسٹم پہ میں نے کہا کہ اس پہ کوئی توجہ کی ضرورت ہے. آپ 2021 میں مزید ڈرا رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں ڈرا نہیں رہے، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ 2021 would be a very good year for Pakistan and for the rest of the world. بلکہ اور یہ امید جو ہے وہ، بلکہ آپ کو ایک مووی تھی جیکب دا لائر، اس میں ایک وہ کہتا جی کہ if there is no hope invent a hope. اگر امید ختم بھی ہو جائے تب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی امید رکھنی چاہیے. تو بٹ I am pretty hopeful کہ 2021 would be a very good year for Pakistan. اور یہ ویکسین جو ہے یہ کب تک ہم استعمال میں لا سکیں گے پاکستان میں؟ کب اس کی جو ہے وہ تقسیم شروع ہوگی؟ جی اس میں ہیلتھ کے پروفیشنلز کے لیے تو یہ امید ہے کہ پہلی سماہی کے آخر میں ہیلتھ کے پروفیشنلز تک امید ہے کہ مل جانی چاہیے. اور ہیلتھ کے پروفیشنل سے بات کرنے والوں کے لیے
हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करने अब वालों जैसे की कि हम बल्कि आपसे बात कर रहे हैं ना, मैंने इसलिए Exactly, कहा। जो भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं ना जी, जो सहाफ़ी हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, एल्डरली हैं, जिनको जो रिस्क पे हैं, वैक्सीन हमेशा पहले उनको ही प्रायोरिटी पे दी जाती है। और यही चाइनीज वैक्सीन, चाइनीज वैक्सीन जरूरी नहीं, वो आई थिंक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उस पर कमेंट कर सकूं कि कौन सी वैक्सीन, लेकिन इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट आई थिंक के मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत में है। चाइना शायद हमारा प्रेफर्ड पार्टनर हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सब्सिडाइज्ड प्राइस, और दूसरे नंबर पे जो दूसरी वैक्सीन हैं फाइजर वगैरह की, महंगी अमीर मुल्कों ने, एक तो महंगी है, कुछ अमीर मुल्कों ने अपने पॉपुलेशन के लिए वो पहले से ही उनका स्टॉक कर लिया है। तो मेरा ख्याल में आई थिंक वी शुड जस्ट वेट एंड सी एंड इंशाल्लाह जी। डॉक्टर उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, और आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं। वी टॉक्ड अबाउट द गुड पॉइंट्स, वी टॉक्ड अबाउट गुड फ्यूचर, वी टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिविटी दैट वी आर ऑल वेटिंग। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।